بہادر بنی۔ بھولو کسان اپنے کھیت میں ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے خاندان میں بیوی، 2 بچے اور کچھ چرند پرند تھے۔ بیل کی جوڑی ہیرا پننا، گوری گائے، بالی بکری، ٹوٹو طوطا، گبر کتا اور بنی بلی۔ ہیرا پننا بھولو کے ساتھ کھیت میں کام کرتے تھے۔ گوری گائے کا دودھ بھولو کی بیوی گاؤں میں فروخت کرتی تھی۔ بالی بکری کا دودھ ان کے بچوں کے کام آتا۔ گبر کتا رات میں چوکیداری کرتا تو ٹوٹو اور بنی سے بھولو کے بچے کھیلتے تھے۔ تمام دن سب اپنے اپنے کام کرتے۔ رات کو بھولو اور اس کی بیوی بچے سو جاتے تو یہ سب محفل جماتے، ہنسی مذاق کھیل کود ہوتا، پھر گبر کتے کے سوا سب چین سے سو جاتے۔ ایک رات بات سے بات نکلی تو سب کے سب بنی کے پیچھے پڑ گئے۔ گبر کتے نے بنی پر طنز کیا، کہتے ہیں بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے، پوچھو اس بنی سے کبھی خواب میں بھی شیر دیکھا ہے؟ ہیرا بولا، بھانجا پوچھتا کب ہے خالہ کو، بس نام کا رشتہ ہے اور کیا۔ پننا نے ہاں میں ہاں ملائی، سچ کہتے ہو، بھانجا اگر پوچھتا ہوتا تو بنی کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے، آسمان میں اڑتی پھرتی ہے۔ بنی چڑ گئی، بولی، تم لوگ کیا سمجھتے ہو، میرا بھانجا جنگل کا راجا ہے، اسے سلطنت کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اسے یہاں بلاؤں تو وہ دوڑا ہوا چلا آئے گا۔ گوری گائے نے بنی کو سمجھایا، بنی عقل سے کام لو، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی بڑا دعویٰ نہ کر بیٹھنا، خاموش رہ جاؤ، ایک چپ 1000 بلائیں ٹالتی ہے۔ نہیں، اسے ڈینگے مارنے دو، بالی بکری نے بے یقینی سے کہا، ہم بھی تو دیکھیں ذرا اس کے بھانجے کو۔ بنی بلاؤ تو اپنے بھانجے کو۔ ٹوٹو کی چونچ ٹیڑھی تھی، اسے اور ٹیڑھی کر کے بولا، جیسے ان کے بولنے سے شیر آ ہی جائے گا۔ دوسرے روز کسی سے کچھ بتائے بغیر بلی باڑے سے نکلی اور جنگل پہنچ گئی۔ ایک گیدڑ کی نظر اس پر پڑی، وہ بنی پر جھپٹا ہی تھا کہ وہ گرج کر بولی، خبردار، میں شیر کی خالہ ہوں، اس سے ملنے آئی ہوں۔ گیدڑ نے سوچا راجا کو خوش کرنے کا اچھا موقع ہے، بنی کو پشت پر سوار کر کے شیر کے سامنے پہنچا دیا۔ بنی نے اپنا تعارف کرایا تو شیر مہاراج نے اس کی خاطر تواضع کی اور جنگل میں تشریف آوری کا مقصد پوچھا۔ بنی نے کہا، میرے ساتھی مجھے چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جنگل کا راجا تمہارا بھانجا ہے مگر تمہیں پوچھتا نہیں، میں کیا کروں، سلطنت کے کاموں سے وقت نہیں نکال پاتا۔ خالہ جان، آپ ہی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے جنگل آ جایا کریں۔ شیر مہاراج نے کچھ توقف کیا، پھر گیدڑ کی طرف اشارہ کر کے بولے، میں سواری بھیج دیا کروں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے کچھ ایسا کرو بیٹا کہ میرے ساتھیوں کی بولتی بند ہو جائے، وہ میرا مذاق اڑانا بند کر دیں۔ بنی نے خوش ہو کر کہا، آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ شیر مہاراج نے سر جھکا کر کہا۔ بنی نے کہا، آج رات جب تم راؤنڈ پر نکلو تو فلاں فلاں مقام پر پہنچ کر زور سے دھاڑنا اور لوٹ جانا، بس اتنی سی بات، ضرور آؤں گا۔ شیر مہاراج نے بنی کی دعوت کی، دعوت اڑا کر بنی اتراتی ہوئی کھیت پر واپس پہنچی۔ سب نے پوچھا کہ وہ دن بھر کہاں غائب رہی تو بنی نے گردن اکڑا کر کہا، بھانجے سے ملنے جنگل گئی تھی، اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے آئی ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ رات کو سب سو گئے مگر بنی جاگتی رہی۔ آدھی رات کے بعد شیر کی دھاڑ گونج اٹھی تو سب کے سب ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ ہیرا اور پننا خوف سے کانپنے لگے، گبر کونے میں دبک گیا، بالی اور ٹوٹو بے ہوش ہو گئے، گوری کے بھی برے حال تھے۔ بنی خوش ہو کر باڑے کے دروازے کی طرف بڑھی، بولی، لو میرا بھانجا آ گیا، میں اسے یہاں بلاتی ہوں، مل لو اس سے۔ نہیں نہیں، رک جاؤ، ہیرا پننا، گوری، گبر ایک ساتھ چلائے، کیوں، اسے یہاں نہ بلاؤں، واپس جانے کو کہہ دوں؟ ہاں واپس جانے کا کہہ دو پلیز، واپس جانے کا کہہ دو۔ بنی نے دروازے سے باہر منہ نکال کر زور سے کہا، بھانجے، میرے ساتھیوں کو سبق سکھانے کے لیے شکریہ، وہ مستقبل میں کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ جاؤ بھانجے،
میں ہی جنگل آ کر تم سے مل لیا کروں گی۔ شیر تو کب کا جا چکا تھا۔ بھولو بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی جان کی خیر منا رہا تھا۔ بنی کے ساتھی خدا کا شکر منا رہے تھے، اور بنی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ہوا جو میں نے ہمت سے کام لیا اور شیر کے پاس جنگل میں پہنچ گئی، ورنہ اس کے ساتھی زندگی بھر اس کا مذاق اڑاتے رہتے۔ معنی و اشارات: طنز، تانا، تنقید، تشریف آوری، کسی کے یہاں آنا، سلطنت، حکومت، بادشاہت، ہمت، دلیری، جرت، بہادری۔